اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ آخر پاکستان نے OIC یعنی اسلامی تعاون تنظیم کے سفیروں کے اجلاس میں شرکت کی اور وہاں پر ہندوستان میں رام مندر کی تعمیر کا مسئلہ اٹھا دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے باقاعدہ اجلاس میں شرکت کی اور اس حوالے سے جاری ہونے والے اعلامیہ میں بتایا گیا کہ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بھارت کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کے مسئلے کو اٹھایا۔ اعلامیہ کے مطابق منیر اکرم نے مسئلے پر UN الائنس فار سویلائزیشن کو لکھے خط کے مندرجات بھی پیش کیے۔ خط کے متن کے مطابق پاکستان ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کی نندا کرتا ہے، مذمت کرتا ہے۔ منیر اکرم کا کہنا تھا کہ صدیوں پرانی بابری مسجد کو 1992 میں المناک طور پر شہید کیا گیا، منہدم کیا گیا۔ قابل مذمت فعل کے باوجود ذمہ داروں کو بری کر دیا گیا اور بڑی بے شرمی کے ساتھ ایک طرف تو مجرموں کو بری کر دیا گیا، ان پر کوئی کاروائی، ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ ہندوستان نے یہ کہا کہ مسجد مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی، یہ بھی کہا کہ مسجد کو گرانے والے، شہید کرنے والے مجرم ہیں، اس کے باوجود بھی ہندوستان میں انصاف کا، مرڈر کا قتل ہو رہا ہے اور اقلیتوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور بالکل ناجائز اور ناپاک طریقے سے بابری مسجد کی جگہ کو ہتھیا کر، قبضہ کر کے غلط طریقے سے وہاں پر رام مندر کو تعمیر کیا گیا۔ اس مسئلے کو پاکستان نے زوردار انداز میں ہندوستان کی مذمت کی اور OIC میں رام مندر کی تعمیر کے مسئلے کو اٹھایا۔ ناظرین، اس وقت غزہ کے حالات کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جنگ بند کرو، جنگ بند کرو، یہ نعرے لگا کر غزہ میں ہلاک اسرائیلی فوجی کا بھائی
پھٹ پڑا اور اس نے باقاعدہ اسرائیلی فوج کے ذمہ دار پر حملہ کر دیا. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی کتنے بوکھلائے ہوئے ہیں غزہ میں جنگ کو لے کر. غزہ میں جس طریقے سے مجاہدین نے اسرائیلیوں کو جہنم میں پہنچانے کا کام کیا ہے اور سینکڑوں ہزاروں فوجیوں کو جہنم میں پہنچا دیا ہے، اس کو لے کر اسرائیلی عوام بھی کافی پریشان ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ اسرائیل یہودی صہیونی جنگ ہار چکے ہیں، مگر اس کے باوجود ہر دھرمی پر قائم ہے اور دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. غزہ کی پٹی میں گزشتہ کل جنگ بند کرو کا نعرہ لگاتے ہوئے غزہ میں ایک اسرائیلی جو فوجی ہلاک ہوا تھا اس کا بھائی غصے میں پھٹ پڑا اور اس نے باقاعدہ ایک فوجی ذمہ دار پر حملہ کر دیا. اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں اقوام متحدہ کے تربیتی مرکز پر اسرائیل نے حملہ کیا. یعنی اسرائیل کتنا بڑا آتنکوادی ہے دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ UNO کے تربیتی مرکز پر بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا اور اس مرکز کو آگ کے حوالے کر دیا اور اس معاملے میں 9 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر چائنا سے آ رہی ہے. جی ہاں، چائنا میں چین میں دکانوں میں آگ لگی. یہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ 39 افراد کے مرنے اور 9 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے. چین کے صوبے جیانگشی میں دکانوں میں آگ لگی. چینی حکام کے مطابق آگ لگنے کے بعد دکانوں میں کچھ افراد پھنسے ہوئے ہیں. متاثرہ مقام پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. حکام کے مطابق آگ دکانوں کے زیر زمین فلور سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نزدیکی دکانوں کو بھی اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا. زیر زمین فلور پر انٹرنیٹ کیفے بنا ہوا تھا. حادثے کے مقام پر آگ بجھانے کا کام اور امدادی سرگرمیاں جاری ہے. دوسری جانب چین میں آتش بازی کا سامان لے جانے والی گاڑی میں دھماکے کے بعد آگ لگتے ہی آتش بازی کا سما بن گیا اور ٹریفک جام ہو گیا. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. یعنی یہ 2 واقعے چائنا میں ہوئے، لیکن یہ جو دکانوں میں آگ لگی ہے یہ بڑا بھیانک واقعہ تھا کیونکہ اس میں 39 لوگوں کے ہلاک ہونے کی، 39 لوگوں کے مر جانے کی خبریں آ رہی ہیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیے ہوئے اسکرین نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے غزہ کے حالات کو لے کر اور مجاہدین کے حالات کو لے کر. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مجاہدین الحمدللہ زبردست انداز میں اسرائیلی یہودی صہیونی آتنکوادیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. یعنی دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور اب 3.5 مہینہ ہونے جا رہا ہے. 3.5 مہینے میں بھی حماس مجاہدین کا اسرائیل اور امریکہ مل کر، بلکہ پوری دنیا کے اسلامی دشمن ملک مل کر بھی مجاہدین کا کچھ بگاڑ نہیں پائے ہیں. اس وقت مجاہدین کے ایک رہنما ہے، حماس رہنما محمد نزال، انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ غزہ سے ہمارا نکلنا ناممکن ہے اور کہا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں جاری لڑائی کی وجہ سے مذاکرات کے لیے اپنی قیمت بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. نزال نے بدھ کی شام العربیہ اور الحدث چینل کو بتایا کہ اسرائیل جنگ روکنے اور غزہ کی پٹی سے نکلنے کی ضمانت فراہم نہیں کرتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حماس مصر، قطر اور ترکیہ سے ضمانتیں چاہتی ہے. یعنی مجاہدین کو مصر، قطر اور ترکیہ سے ضمانت ہے چاہیے. امریکہ یہ تجویز دے رہا ہے. محمد نزال نے وضاحت کی کہ غزہ سے حماس کے رہنماؤں کے اخراج کا معاملہ ابھی تک سرکاری طور پر نہیں اٹھایا گیا ہے. غزہ کی پٹی سے ہمارا اخراج ایک ناممکن منظر ہے اور مذاکرات کا حصہ نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ غزہ سے حماس کے رہنماؤں کے انخلا پر مبنی کسی بھی تجویز کو قبول نہیں کیا جائے گا اور کہا کہ حماس فلسطینی اتھارٹی قبضہ نہیں کرنا چاہتی.
انہوں نے کہا کہ اتھارٹی میں شرکت کے لیے ہمارے اقدامات کو قبول نہیں کیا گیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے الیکشن کے انعقاد کے اقدام کو آخری لمحات میں مسترد کر دیا تھا اور انہوں نے وضاحت کی کہ ہمیں فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے شکریہ کا پیغام موصول ہوا ہے۔ خیر، حماس مجاہدین جم کر صہیونی یہودی اسرائیلی آتنکوادیوں سے لڑ رہے ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ اسرائیل جنگ ہار رہا ہے اور ہار چکا ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت شام کے اور امریکہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ کا اس وقت بڑا بیان آیا ہے کہ شام سے امریکہ فوجیں واپس بلا رہا ہے۔ یہ سب افواہیں بے بنیاد ہیں اور افواہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز شام سے امریکی فوجوں کے انخلا کے اپنے ارادے کے بارے میں افشا ہونے والی خبروں کی تردید کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے العربیہ اور الحدث سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ شام سے انخلا کے بارے میں، شام سے نکلنے کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے۔ اس سے پہلے فارن پالیسی میگزین کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ اور پینٹاگون کے ذرائع نے انکشاف کیا تھا کہ واشنگٹن شام سے اپنی فوجوں کو مکمل طور پر واپس بلانے کے امکان پر غور کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق وائٹ ہاؤس اب شام میں امریکی مشن میں دلچسپی نہیں رکھتا جسے وہ غیر ضروری سمجھتا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے اندر اس بات پر بحث جاری ہے کہ افواج کو کب اور کیسے واپس بلایا جائے، حالانکہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب گزشتہ سال اکتوبر کو غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے عراق اور شام کے مسلح دھڑوں نے شامی سرزمین کے اندر بین الاقوامی اتحاد کے اڈوں پر اپنے جارحانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خیر، امریکہ نے انکار کیا ہے اور تمام افواہوں کو کہ امریکہ اپنی فوجوں کو شام سے بلا رہا ہے، ایسی تمام افواہوں کو بے بنیاد بتایا ہے۔